الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی حدیث پاک اس حوالے سے بڑی اہم نوعیت کی ہے کہ ہمارے اس موجودہ معاشرے میں بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور بعض لوگ حالات کے حوالے سے مایوسی تک جا چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو پڑھتے نہیں ہیں، دین اسلام کی مقدس تعلیمات سے ہم واقفیت ہی نہیں رکھتے۔ اسی لیے آج کی حدیث پاک اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، اس پر اگر دل ٹھک گیا، تو پھر سمجھ لیں کہ بہت سی پریشانیاں، ڈپریشن سے بندہ نکل آئے گا۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے دین اسلام کو سیکھنا، یہ مقدس تعلیمات حاصل کرنا، کہ انسان بہت سی پریشانیوں سے نکل آتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے اور اس بات پر یقین نہ رکھے کہ مجھے پہنچنے والی مصیبت ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی، اور جس سے وہ محفوظ رہا وہ ہرگز اس کو پہنچنے والی نہ تھی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھے جا چکے۔ ہم لاکھ کوشش کریں، دعائیں کریں، وہ جیسا لکھی جا چکی وہ بدلنے والی نہیں ہے، وہ اٹل فیصلہ ہے، قلم لکھ کر خشک ہو چکا۔ اور بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، جیسے اچھائی برائی، نیکی بدی، ایمان کفر کو اختیار کرنا، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں کہ کوئی بندہ کہاں پیدا ہوگا، کس زمانے میں پیدا ہوگا، کس گھرانے میں پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، موت کی کیا صورتحال ہوگی، کس وقت مرے گا، کتنی عمر پائے گا، رزق کے حوالے سے مسائل کیا ہوں گے، کتنا رزق کھائے گا، شادی ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کہاں ہوگی، ہوگی تو بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے تو بیٹیاں ہوں گی یا صرف بیٹے ہوں گے یا دونوں ہوں گے یا اولاد سے محروم رکھا جائے گا۔ یہ وہ معاملات ہیں۔ اسی طرح مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس نیت سے اسباب اختیار کریں، آپ نوکری کے لیے کوشش کریں، آپ رزق حلال کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس عقیدے کے ساتھ ملنا وہی ہے جو میرے نصیب میں لکھا جا چکا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں معاشرے میں کہ دو چنے لگانے والے ہیں، ایک چنے لگا آپس میں ہی ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، ایک کی دکان پہ بڑے رش ہے اور ایک کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے۔ ایک نے اسی ریڑھی سے جو ہے وہ اپنا پلازا بنا لی ہے اور دوسرا آج بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اصل چنے بنانے کی وجہ سے نہیں اس کو ملا، یہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ ایک ذریعہ ضرور بن گیا۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ ہو کے رہے گا، جو مصیبت لکھی وہ پہنچ کے رہے گی، جو آزمائش لکھی وہ پہنچ کے رہے گی۔ اب اس چیز کو اگر آپ سمجھ گئے تو اب چند ایک مثالیں اگر میں آپ کو دوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا، ہر طرح سے کوشش کر لی، کوشش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو نوکری ہمیں ملی کوئی نہیں۔ اب اگر ہم پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ اوہو، کاش میں اس میں یہ چیز ایڈ کر دیتا، کاش میں اس کو کہہ دیتا شاید یہ نوکری مل جاتی، کاش میں پہلے یہ کر لیتا تو شاید مجھے یہ نوکری مل جاتی، اور بھائی یہ خام خواہ کی کھیر پکانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی، نہیں ملی، ختم ہو گئی بات، چھوڑ دو۔ فوراً سے پیش رہتے اس حدیث پاک کو ذہن میں لائیں کہ جو تمہیں نہیں ملنا تھا وہ نہیں ملنا۔ یہ کاش کاش کا لفظ جو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اس سے، تو یہ کاش کا نہیں چلے گا۔ آپ یہ ذہن بنائیں کہ بھائی یہ میرے لیے تھا ہی نہیں، ختم ہو جاتی بات، میں ایک نہیں 10 سفارشیں لگوا دیتا، یہ نہیں ملنی تھی، میرے نصیب میں نہیں تھی، اور اگر تھی تو وہ آپ کو بغیر سفارش کے بھی مل جاتی۔ اچھا، اسی طرح اگر بندہ کوئی بیمار ہو گیا، اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ کاش میں پہلے یہ ٹیکہ لگوا لیا ہوتا، کاش میں اس کے پاس نہ معاذ اللہ بیٹھا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کھایا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ پیا ہوتا۔ او بھائی، یہ کھیر نہ پکا،
یہ بیماری تجھے بھو کے رہنی تھی، یہ تیرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اب یہ صرف ظاہری اسباب پیدا ہو گئے لیکن یہ تجھے پہنچ کے رہنی تھی، لہذا اب ان چیزوں کی طرف نہ پڑھ، نہ دیکھ کہ کاش کاش کاش، کیونکہ یہ کاش کی طرف جب تو جائے گا تو شیطان تجھے بیسوں قسم کی ایسے سوچے دے گا جو خلاف شرع ہوں گی، اللہ پر اعتراض کرے گا، لہذا یہ سوچنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی ذہن میں نہ ہو کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، ہمیں حکم ہے آگے صبر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی آخرت کے جو درجات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں اس کو حاصل کرنے کا۔ اسی طرح ایک بندے نے کہیں شادی کا پیغام دیا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں، بھائی نے بھائی کو دیا کہ میرا بیٹے کا اپنی بیٹی سے کروا دے، یا اسی طرح اور احباب میں دوست میں، آگے سے نہ ہو گئی۔ اب یہاں بگڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی اس نے نہ کر دی۔ بھائی تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ رشتے پہلے سے طے ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، اب کوئی نہ کوئی تو اس کا ذریعہ بننا تھا نا۔ بھابھی نے نہ کر دی یا بھائی نے خود نہ کر دی یا بچے نے یا بچی نے نہ کر دی، تو اس میں آپ اس طرف نہ جائیں کہ بھائی اس سے اب ملنا نہیں ہے، اس سے اب تعلقات خراب ہو جائیں گے، اب اس کو اب بلانا نہیں ساری زندگی، اب قطع تعلقی ہے اور اس کا مرنے کے بعد بھی ہم نے اس کا منہ نہیں دیکھنا، یہ ہمارا نہ دیکھ۔ او بھائی تم نے دین سیکھا ہی نہیں ہے، آپ اس طرف کیوں نہیں آتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہاں لکھا ہی نہیں ہوا تھا، میں تو کیا میرے سارے گھر والے زور لگا لیتے، یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح یہ سوچ رہا بندہ کہ کاش میں پہلے وہاں رشتے کا پیغام بھیج دیتا تو میرا پہلے ہو جاتا، تو ہمارا ایسے ہو جاتا، ہمارا وہاں معاملہ ہو جاتا، وہ اس کا ہو گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ او بھائی تیرا لکھا ہی نہیں ہوا تھا، تیرے بچے کا یا تیرا اپنا یا تیری بہن کا یا تیری بیٹی کا لکھا ہی نہیں ہوا تھا اس مقام پر جہاں تو اب پچھتا رہا ہے یا کاش کاش کر کے شیطان کو راستے دے رہا ہے کہ اللہ پر اعتراض کرے اور پریشان ہو، ڈپریشن کی طرف چلا جائے، کاش میں یہ کر لیتا۔ او بھائی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ او بھائی اللہ نے نہیں لکھا ہوا تھا، اس کو سمجھ، یہ تیرے لیے نہیں تھا، تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ پریشان تو وہ ہو کہ جس کے اختیار میں ہو پھر بھی وہ بیچارہ رہ گیا، جب یہ کام ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر بیٹیاں ہو رہی ہیں، اب وہ بندہ پریشان ہو رہا ہے کہ کاش اس لڑکی سے شادی نہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے بھی تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں نا، کاش اس لڑکی سے شادی نہ کرتا، فلانی کا رشتہ آیا بھی تھا، میں نے خام خواہ اس کے ساتھ کر دیا، یہ تو بچیاں پیدا کی جا رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جانور تو پاگل ہے۔ میں نے اس لیے سخت لفظ استعمال کیا کہ یہ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بچیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، یہ ساسیں ایسی جاہلہ، بعض مرد ایسے جاہل کہ طلاق تک دے دیتے ہیں، ایسے جانور قسم کے لوگ، اور ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے، ذرا بھی ٹکے کی تعلیم نہیں ہوتی ان کو، پتہ ہی نہیں ہے کہ دینے والی ذات کون سی ہے، اپنے چند معاملات کی وجہ سے جو ہے آگے پیچھے کر دیں گے دوسرے کو۔ یہ تو نصیب میں لکھا ہوا ہے، تو کسی بھی اور سے تو شادی کر لیتا، اگر وہ تیرے نصیب میں ہوتی تب بھی تجھے بچیاں ہی ملنے تھی، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے، یہ آزمائش ہے دنیا، تو اس کو جنت بنانا چاہ رہا ہے، ہم اس کو جنت کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارا سارا سیٹ اپ بھی اس طرح کہ بھائی ہمیں جنت چاہیے بس دنیا میں بھی، بھائی ایسا نہیں ہے، دنیا ہے ہی آزمائش، کسی کے لیے کسی رنگ میں، کسی کے لیے کسی رنگ میں، بچیاں دے کے آزما رہا ہے، کسی جگہ رشتہ ہو گیا جہاں چاہ نہیں رہے تھے ایسے آزمائش ہے، مرد عورت کے لیے آزمائش ہے، اور مرد اسی لیے عورت مرد کی طرف آزمائش بنی ہوئی ہے، رزق دے کے آزمایا جا رہا ہے، رزق کو لے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو بیماری دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو خوشحالی دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اسی طرح نوکری سے محروم رکھ کے، کسی کو رزق کم دے کے، کسی کو حادثے کا شکار کر کے، کسی کو بیسوں قسم کے مسائل سے آگے پیچھے کر کے، کسی کو ذہنی طور پر جو ہے اس حوالے سے کوئی ایسا مرض ہے، یہ ہر صورت میں آزمائش ہے انسان کی، جب تک سانس میں سانس ہے یہ آزمائشیں ساتھ لگی رہیں گی، کیونکہ اللہ قرآن میں اعلان کر چکا، سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 اس کی آیت نمبر 155 میں، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ اعلان کر چکا کہ کیا تم اس گھمنڈ میں ہو کہ اتنی بات پہ چھوڑ دی جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش ہے، آزمائش ہے، یہ سب آزمائش کی صورتیں، اور جو اس پر ثابت قدم رہے گا اس کے لیے آخرت کے وہ بڑے بڑے انعامات ہیں کہ ایک جھلک اس منظر کی ساری ٹینشنیں پریشانیاں دور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچائے، آمین یا رب العالمین۔